مل گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ کچھ کرپشن کے حوالے سے بھی آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں. مولانا ڈیزل اگر آپ یاد کریں، اور اس کے علاوہ اس طرح کی باتیں کہ ڈی آئی خان میں، بنو میں، کڑک میں، ٹانک میں آپ نے کوئی ایسی اراضی پر قبضہ کیا جو کہ آپ کی نہیں تھی. اس حوالے سے بہت سارے کرپشن کے الزامات بھی اٹھائے جاتے ہیں. یہ جو الزامات اٹھاتے ہیں، پلس انصار عباسی صاحب جو ہمارے بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ایڈٹ انویسٹیگیشن ہیں، انہوں نے بھی آپ کے اخبار میں چند روز پہلے ایسی خبر شائع کی ہے، کوئی کے پی نیب ان لینڈز کا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے سلسلہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ الزامات اٹھا رہے ہیں یہ صحیح الزامات ہیں؟ میں ان الزامات پر لعنت بھیجتا ہوں. اچھا، اور یہاں تک لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ سکتا ہوں. تو لعنت بھیجنے کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے؟ جھوٹ سے بھی اگر کوئی آگے لفظ ہے، تہمت اور بہتان، جس سے نہ انبیاء محفوظ رہے ہیں، جس سے نہ صحابہ کرام محفوظ رہے ہیں، اور اس طرح کے جھوٹے اور بہتانات اگر مجھ پر لگائے جاتے ہیں تو میں تاریخ کے ان عظیم المرتبہ شخصیات کی پیروکاری میں آتا ہوں جو ان قسم کے حالات سے گزرے ہیں، اور اس قسم کے لوگوں نے کسی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اگر حضرت جبریل کو معاف نہیں کیا، اگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو معاف نہیں کیا، اگر ان کے صحابہ کرام کو معاف نہیں کیا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ایک نظریاتی اور کردار کی سیاست کرنے کے باوجود مجھ پر کیچڑ نہ اچھالے جائیں. میں کون ہوتا ہوں اتنا بڑا آدمی؟ ٹھیک ہے، آپ نے ان الزامات پر بھی لعنت بھیج دی، مگر میں یہ جاننا چاہوں گی جیسے نصیر اللہ بابر صاحب آن ریکارڈ ہیں، وہ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے وقت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خوش کرنا ہو تو آپ کو قوم کے ملک کے خزانے کی چابی دے دی جائے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ کیا سوالات اس وقت اٹھا رہے ہیں؟ مجھے آپ ذرا اپنا مقصد بتا دیجئے کہ آپ کو کس نے فیڈ کیا ہے آج کی اس انٹرویو میں ان سوالات کو اٹھانے کے لیے. ذرا اس کی بھی آپ وضاحت کر لینا. مولانا صاحب دیٹس ناٹ فیئر، مجھے کسی سے ڈکٹیشن نہیں ملی، نہ ہی آپ کسی ضرور فیڈ کیا ہے، یہ آپ کا ٹاسک ہے. آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ یہ ٹاسک آپ کو کس نے دیا ہے. مولانا صاحب میں اپنا مردے گڑے کھودنا، جب معاملات سارے کسی زمانے میں گزر چکے ہیں، ہزارہا مولانا صاحب آج نہیں، مولانا صاحب بہت معذرت کے ساتھ، اگر آج کا آپ کوئی بھی گوگل پہ جا کے اگر آپ یہ سرچ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بار بار واپس آ رہی ہیں، اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا موقع تو چلتے رہیں. مجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ آپ آج یہ سوالات اٹھا کر کیوں ان صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہمارے کردار کو مشکوک کیا اور آج آپ اس کا حصہ بن رہی ہیں؟ ماشاءاللہ. نہیں جی، میرا کوئی کام نہیں ہے مولانا صاحب کردار کو مشکوک کرنا، اسی لیے آپ یہاں سامنے بیٹھے ہیں، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں کسی اور تیسرے بندے سے نہیں پوچھ رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں. پلاننگ کمیشن میں متنازع بنانے کا گناہ کس کے سر ہے؟ مولانا فضل الرحمان، احسن اقبال، میاں نواز شریف، اسفندیار ولی خان یا سلیم صافی؟ دیکھیے، میں اس طرح کرخت قسم کا الزام تو کسی پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پہلے جو ہمارے تصورات تھے اور جس ویژن کو ہم جانتے تھے، میاں صاحب کی حکومت میں بہرحال ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ راستہ بدلا ہوا نظر آ رہا تھا جی، اور تبھی تو پھر ایک تحریک اٹھی، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ تو اس لحاظ سے حکومت ذمہ دار ہے نا؟ بہت ظاہر ہے، متنازع بنانے کی ذمہ دار حکومت ہے. کسی حد تک ذمہ داری ضرور ہے ان کے اوپر. کیوں ہوئی، ان کے اندر یہ بات کیوں آئی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بری نیت تھی ہوگی، لیکن خطا ضرور ہوئی ہے ان سے. تو ایسی خطا کار حکومت کے ساتھ آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ آگے چلے نا. نہیں، میں آگے کیسے چلوں گا جی؟ آپ وہ خطا کار حکومت بھی اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے. انسان خطا کار ہے، خطا کاروں کے ساتھ بھی کچھ ان کی رہنمائی کے لیے چلنا پڑتا ہے. آپ بھی خطا کر رہے ہیں. نہیں، یعنی ہم ان کو اگر آپ کو کیوں وزیر اعظم نہیں بنایا میاں صاحب نے؟ اب 1 سال ہے تھوڑا سا وقت. کیوں ان کی پارٹی میں کمی ہے کوئی؟ نہیں تو آپ میں کیا کمی ہے؟ میں تو 10 شہباز شریف میں کیسی ایسی خوبی ہے جو میں 10-15 آدمیوں کے ساتھ ہوں. اکثریت ان کی ہے. اکثریت کا حق ہوتا ہے یا چند اراکین کا؟ مولانا صاحب خود ہی آپ نے نااہل کروا دیا میاں نواز شریف صاحب کو، اور اب ان سے ہمدردی بھی جتا رہی ہے. کھلا تضاد نہیں ہے؟ ابھی تک تو آپ کچھ اور سوالات کر رہے تھے، تو ابھی آپ کچھ اور سوال کر رہے ہیں. وہ آرٹیکل 62-63 کے تحت رائے ہوئے ہیں. اچھا. تو جب 18ویں آئینی ترمیم کے وقت پیپلز پارٹی اور ANP پورا زور لگا رہی تھی کہ اس آرٹیکل کو یہاں سے نکالیں، آپ نے بھرپور ریزسٹنس کی. اب آپ ذمہ دار نہیں ہے میاں نواز شریف. دیکھیے، بات یہ ہے، ایک ہے قانون اور ایک ہے اس کا استعمال. اگر قانون کو کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہی ختم کر دیں. اب جن پارٹیوں نے اس وقت کہا کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے،
وہ تھوڑا سا ذرا سول سوسائٹی اور لبرل ماحول سے ذرا دباؤ میں تھے، اور ہمیشہ وہ بعض پارٹیاں تو خود لبرل ہوتی ہیں، بعض اس کے دباؤ میں آ کر بات کرتی ہیں، تو ہم ہی رہ گئے تھے کہ جنہوں نے جو پاکستان کا ایک نظریاتی اور اسلامی اور مذہبی پہلو ہے اس کو ریپرزینٹ کیا. تو ایسی چیزیں ہمارے آئین میں ہونی چاہیے. تھوڑا سا ذرا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہمارے ملک میں رہنا چاہیے. اس آئین میں سکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار انسانوں کے ہاتھ میں دینے کی کوشش نہیں، اس میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار انسانوں کے ہاتھ میں نیابتاً ہے، یعنی روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے انسان. اچھا، اور یہ نیابت وہاں کا ذکر ہے. جج تو چھوڑے، آپ ایک دینی جماعت کے سربراہ کے طور پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں کتنا گناہگار ہوں، کتنا پارسا ہوں. اس میں پارسا کا لفظ ہے. ہاں، اس کی ڈیفینیشن اللہ کے سوا کوئی اور یہ اس فیصلہ میں کر بہت سی چیزیں ہیں. جیسے آپ 62-63 کی بار بات کرتے ہیں، تو اس میں دفعہ 6 بھی ہے. کبھی دفعہ 6 کی طرف بھی ذہن گیا ہے آپ کا؟ کیا اس کے مجرم یہاں پاکستان میں موجود نہیں ہے؟ کیا انہوں نے آئین کو سپرد نہیں کیا؟ کیا ماشاء اللہ نہیں لگائی؟ تو اس کی طرف بھی آپ کو اسی طرح ذہن جانا چاہیے، کیونکہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب فرما چکے ہیں کہ اسلامی دفعات اور باقی دفعات سب برابر